یہ کیا بات ہوئی ہادی؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اب ہمیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے، اسی لیے تو ہم نے تمہاری شرط مان لی تھی، اور اب تم پھر سے جا رہے ہو۔ بابا صاحب ہادی سے بہت ناراض ہو رہے تھے۔ بابا صاحب میں تو کہہ رہا ہوں میں بس کچھ دن کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، لیکن تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم سارا رمضان ہمارے ساتھ گزارو گے۔ بابا صاحب کچھ دن کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا۔ ہادی مسلسل انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں ہادی، ہم نہیں جانے دے رہے تمہیں۔ ہم لوگوں کا بھی حق ہے تم پہ۔ جب تمہاری ماں کا دل چاہتا ہے وہ تمہیں ہم سے دور کر دیتی ہے۔ بس اب یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ بابا صاحب رمضان شروع ہونے میں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، تب تک میں واپس آ جاؤں گا، پھر سارا رمضان آپ کے ساتھ گزاروں گا، اور پھر عید پر تو آپ مجھے تحفہ دے ہی رہے ہیں۔ کی بات ہادی بات ہانی کی طرف لے گیا، جس پر بابا صاحب مسکرا اٹھے۔ اور آج کل وہ تحفہ کافی حد تک بدل گیا ہے، بابا صاحب نے مذاقیہ کہا۔ جی بابا صاحب، مجھے لگتا ہے ہانی ہمیں قبول کر رہی ہے، اور اب اسے چھوڑ کر جانا میرے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ سچ سچ کہوں مجھے تو کبھی نہیں لگا تھا ہانی بدل جائے گی، مجھے تو لگ رہا تھا اسے اپنے پیار کو سمجھانے کے لیے مجھے دن رات ایک کرنا پڑے گا۔ بابا صاحب نے ہادی کے چہرے کی خوشی دیکھ کر بے اختیار ماشاء اللہ کہا۔ نکاح کے دو بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور لڑکیوں کا دل تو ہوتا ہی بہت نرم ہے، ان کے دل میں اللہ محبت ڈال ہی دیتا ہے۔ میری خواہش ہے ہانی اور نور اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، پھر میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاؤں گا۔ بابا صاحب نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ انشاءاللہ، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج حرین اور سارنگ کا نکاح تھا۔ بیوٹیشن حرین کو تیار کر رہی تھی، ہانی اس کے ساتھ اسی کمرے میں تھی، جبکہ فیملی کے علاوہ انہوں نے زیادہ لوگ انوائٹ نہیں کیے تھے۔ ابھی پھوپھو کی فیملی والے میں نکاح کی رسم ادا کرنے نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ لوگ آرام سے تیار ہو رہے تھے۔ آپو نے انہوں نے میرا ہیئر اسٹائل ابھی تک نہیں بنایا۔ بیوٹیشین حرین کو تیار کر رہی تھی جب وہ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ پہلے آپ پلیز اس کو تیار کر لیجیے، حرین نے بیوٹیشین سے کہا۔ لیکن میم، نکاح تو آپ کا ہے، پہلے آپ کو تیار کر لوں، انہیں میں بعد میں کر لوں گی، ان کا صرف ہیئر اسٹائل ہی رہتا ہے، بیوٹیشین نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ہانی نے منہ پھلا لیا۔ تو آپو یہی روم میں بیٹھ گئی نا؟ آپو نے تو یہی روم میں بیٹھنا ہے، باہر لوگوں میں تو نہیں جانا۔ ہانی نے بیوٹیشین کو پہلے تیار ہونے کا ریزن دیا۔ میں نے باہر جا کے پھوپھو سے ملنا ہے، سارم بھائی کو دیکھنا ہے، سارم بھائی کو دیکھ کر آؤں گی تو بتاؤں گی نا کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں، یہ خود تو نہیں جا سکتی نا باہر۔ آپ نے خود ہی تو رات کو کہا تھا کہ ان کی تصویر بنا کے آپ کو دکھاؤ۔ ہانی نے بیوٹیشین کے سامنے اس کا کوئی راز نہ رکھا، جس پر بیوٹیشین مسکراتے ہوئے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ آپ پلیز پہلے اسے تیار کر دیجیے۔ انہوں نے ہانی کا منہ بند کروانے کے لیے بیوٹیشین کی منت کی، جس میں بیوٹیشین فوراً مان کے جی میم آئیں اور اسے تیار کرنے لگی۔ ہادی ہانی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ گھر کے ہر کونے میں ڈھونڈ چکا تھا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اب اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی، نہ جانے وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ اس کا فون بھی مسلسل بج رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں کون بار بار فون کر رہا ہے۔ سوری ڈیئر کزن، اس وقت میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا، یہ کہہ کر اس نے فون پر آنے والی کال کاٹ کر واپس جیب میں رکھ لیا۔ بلیک شلوار اور کرتا پہنے ہوئے اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ وہ نکاح میں موجود ہر لڑکی کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھا، لیکن فی الحال اس سے ملا تھا جو اس کا دل دھڑکنے کی وجہ بنی ہوئی تھی لیکن فی الحال اس سے ملنا تھا جو اس کا دل دھڑکنے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا فون پھر بجنے لگا۔ اسے سمجھا چکا تھا کہ ہما تب تک فون اسے یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے ٹائپنگ میں۔ ہما تب تک فون کرنا نہیں چھوڑے گی جب تک اس کی باتیں سن نہیں لے گا، سو مجبور ہو کر فون اٹھایا۔ جلدی جلدی بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اس وقت بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی جلد بازی دیکھ کر ہما بولی۔ یار اسے چھوڑو، جو کام ہے وہ بتاؤ۔ اس وقت تو ہما سے لمبی بات کرنے کی بالکل موڈ میں نہ تھا۔ واپس کب آ رہے ہو تم؟ ہما کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو ہادی کو عجیب لگا تھا۔ وہ ہادی کو ہمیشہ سے ہی امپریس کرنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن ہادی اسے کوئی اہمیت نہ دیتا۔ موم نے کئی دفعہ اس سے ہما کے ساتھ اس کی شادی کی بات کی تھی، اور وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ ہانی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہما میں کل تک واپس آ جاؤں گا، پھر تم سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال میں ہانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہما اسے لے کر کچھ الٹا سیدھا سوچے، بس اسی لیے اس نے ہانی کا نام لیا تھا۔
تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ وہ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا. یار ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو کیوں ڈھونڈتا ہے؟ ٹھیک ہے میں تم سے بعد میں بات کروں گا. یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ ڈالا. نہ جانے یہ لڑکی کہاں ہے، ابھی تک سامنے نہیں آئی. دیکھو اس طرح چور نظروں سے ہر کمرہ چیک کرتے ہوئے بابا صاحب دیکھ چکے تھے. کیا بات ہے ہادی بیٹا، تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا. بابا صاحب میں کیا ڈھونڈ سکتا ہوں، آپ کی لاڈلی پوتی کو ڈھونڈ رہا ہوں. بابا صاحب کو امید نہ تھی کہ ہادی اس طرح بے باک جواب دے گا. پھر خود ہی سوچنے لگے وہ کون سا کوئی چوری کر رہا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہے. حور کے ساتھ ہوگی. بابا صاحب نے اس کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کی. سارا گھر ڈھونڈ لیا، بس حور کا کمرہ نہیں دیکھا. میں تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چل دیا. ان کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک لڑکی حور کو تیار کر رہی تھی، جبکہ ہانے مکمل تیار تھی. بیوٹیفل. اس نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا. رہنے دو مسٹر، تم جس کی تعریف کرنے آئے ہو اس کی کرو. حور نے لگے لپٹے رکھے بغیر کہا. سوری ڈیئر کزن، میں تمہاری تعریف کرنے آیا ہوں. اس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر حال میں دل میں اترتی ہے. جبکہ ہانی اسے بالکل اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ دوسری طرف منہ موڑے پہ کار میں دوپٹہ سلجھانے کی کوشش میں لگی تھی. آدی کا دل چاہا کہ کھینچ کے اسے سیدھا کرے اور دیکھے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، لیکن اس وقت انجان لڑکی اس کمرے میں تھی جو عجیب نظروں سے ہادی کو دیکھے جا رہی تھی. ماشاء اللہ کیا رومانٹک انداز ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی آپ کو رومانٹک نہیں مانتا. ہو نے ہانی پر چوٹ کی. کیا مطلب کوئی رومانٹک نہیں مانتا؟ ہادی سچ میں نہیں سمجھا تھا. آپوں میں تیار ہو گئی ہوں، باہر جا رہی ہوں. وہ ایک جھٹکے سے مڑی تو ہادی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی. وہ بالکل اس کے ساتھ کھڑا تھا اور ہادی جیسے اس کے حسن میں کہیں کھو جا رہا تھا. تبھی اچانک لائٹ بند ہو گئی. ارے یہ کیا ہو گیا؟ اچانک لائٹ کیسے آف ہو گئی؟ اور بولی. ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوا، ابھی آن ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے بالکل پاس جبکہ اس نے بالکل پاس کھڑی ہانی کا ہاتھ تام کر اسے خود سے مزید قریب تر کر لیا. بیچاری ہانی بول بھی نہیں پا رہی تھی. ابھی اگر وہ کچھ بھی بولتی تو بعد میں ہور اس کی وہ درگت بناتی کہ جو آپ نہیں. اسی لیے خاموشی سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. جبکہ ہادی کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھی. ہادی نے بڑی محبت سے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہانی کا چہرہ ہاتھوں کی پیالیوں میں لیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اپنے آپ کو سیراب کیا. ہادی وہ بس اتنا ہی بول پائے. ڈونٹ وری ہانی، ابھی لائٹ آ جائے گی. ہادی تمہارے پاس ہی کھڑا ہے. حور کو لگا شاید وہ اندھیرے سے ڈر رہی ہے. ہاں ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے پاس. ہادی کو جیسے مزید پھیلنے کا بہانہ مل گیا. پھر اچانک لائٹ واپس آ گئی اور ہادی ایک سیکنڈ میں اس سے دور ہوا اور ہانی کا رکا ہوا سانس بحال ہوا. شکر ہے لائٹ آ گئی، حور نے کہا. پتہ نہیں کس کم وقت نے ٹھیک کی ہے. اور میں چلتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ہانی کے قریب آیا، اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا. سوری، یہ رمضان سے پہلے آخری شرارت تھی. اس کے ساتھ اس کے بعد اچھے بچے کی طرح رمضان گزاروں گا، اور پھر رمضان کے بعد عید کے تحفے میں تو تم مجھے مل ہی رہی ہو. میں میں بالکل بھی اچھا بچہ نہیں رہوں گا. باہر بہت سارے کام ہیں، یہ کہہ کر وہ جانے لگا. ہما بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی. خالہ، اس نے کہا کہ وہ ہانی کو ڈھونڈ رہا ہے. خالہ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی. ہادی کو واپس بلائیں. ہاں بیٹا تم بالکل فکر مت کرو، ہادی کل واپس آ رہا ہے. اس بار میں اسے آسانی سے واپس جانے نہیں دوں گی. میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں جائے گا تو اس کا نکاح کروا دیں گے. میں ماں ہوں اس کی، میرا حق بنتا ہے کہ میں فیصلہ کروں اس کی زندگی کا. لیکن نہیں، ان لوگوں نے ہادی کو مجھ سے دور کرنا تھا اور ان کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں سوچ رہا تھا. لیکن اب میں نے بھی سوچ لیا ہے، اگر وہ لوگ ہادی کو مجبور کر سکتے ہیں تو میں اس کی ماں ہوں. آف کورس خالہ، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھے بس ہادی چاہیے کسی بھی قیمت پر، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہادی تمہارا ہوگا. تانیہ نے نہ جانے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کے لیے کیا سوچا تھا. نکاح کی رسم بہت خوبصورتی سے ادا ہو چکی تھی. حور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارنگ کے نام کر دی گئی، جس پر وہ بہت خوش تھی. نہ جانے سارنگ نے اس کے کان میں کیا سرگوشیاں کر رہا تھا جس سے وہ شرمائی جا رہی تھی. ہانی یہی سوچتے مسکرا رہی تھی جب ہادی اس کے بالکل قریب آ کر رکا. سنو، میں 3 بجے کی فلائٹ سے جا رہا ہوں. کچھ دن تمہیں میری شکل دیکھنی نہیں پڑے گی. تم یہی چاہتی ہو نا؟ چہرے پر دنیا جہاں کے معصومے سمیٹتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا. میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ہانی کو اس کی بات کچھ عجیب لگی.
یعنی کہ تم ایسا نہیں چاہتی، تم روز میری شکل دیکھنا چاہتی ہو؟ ہادی نے شرارت سے پوچھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ہانی اس کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ یار تھوڑی دیر کے لیے تو کچھ فیبی پالنے دو کہ تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو۔ ہادی کی بات پر ہانی کا دل ایک الگ ترنگ میں دھڑکا۔ خیر چھوڑو، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ ہادی نے ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک فون ہے تاکہ روز میری شکل دیکھ سکو، میں فون کروں گا۔ بات کرو گی نا مجھ سے؟ ہادی بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ سوچوں گی، اگر دل کیا تو کر لوں گی، ہانی نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا دل بھی چاہے گا اور تم مجھ سے بات بھی کرو گی، اور اگر تم نے مجھ سے بات کرنے سے منع کیا تو میں بابا صاحب کے بعد فون پر تم سے بات کر لیا کروں گا۔ میں نے سالے شاہجہاں صاحب سے بھی سفارش کی ہے، انہیں بھی تمہیں مجھ سے بات کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر ہادی چلا گیا اور پہلی بار ہانی کو ہادی کا جانا برا لگا۔ دیکھو ہادی، اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سارا دھیان اپنی فلم کی طرف دو۔ فی الحال اپنے دماغ سے ہانی اور ہاشم خاندان کو نکال دو۔ پہلے ہی تم بہت سارا وقت ضائع کر چکے ہو، اور تمہاری غلطی کی وجہ سے زارا کا کیریئر خراب ہو سکتا ہے۔ اب تم زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فلم کی پروموشن کو دو گے۔ اب میں مزید نقصان برداشت نہیں کروں گی، اس لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ موم؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہادی نے پوچھا۔ ہادی، میں چاہتی ہوں کہ جب تک تمہاری یہ فلم ریلیز نہ ہو جائے تب تک تم ہاشم خاندان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ فلم ریلیز ہونے میں ابھی تقریباً 2 ہفتے رہتے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں گھر پہ بالکل بات ہی نہ کروں؟ تمہارا گھر یہ ہے ہادی جہاں میں ہوں، جہاں تمہاری ماں ہے، اور جس گھر کو تم اپنا کہہ رہے ہو وہاں تم جانتے ہو نا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا 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 گیا تھا۔ دیکھیے موم، ماضی میں کیا ہوا اور کیا نہیں میں نہ تو جاننا چاہتا ہوں، اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ وہ لوگ میری فیملی ہے، اور جہاں تک ہانی کی بات ہے تو وہ میری بیوی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ مکمل طور پر میرے پاس آ جائے گی۔ وہ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہانی مجھے سمجھے تاکہ ہماری آنے والی زندگی بہترین ہو۔ اب وہ اس رشتے کو سمجھنے لگی ہے، وہ ہمارے نکاح اور میرے متعلق سوچنے لگی ہے، اور ایسے میں آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے تعلق ہی ختم کر دوں؟ یہ ناممکن ہے موم، ہادی نے جیسے فیصلہ سنایا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ہادی، اب تم میری بات کیوں مانو گے؟ آخر تمہارے دادا ہاشم نے تمہاری خواہش تو پوری کر دی ہے۔ اب تمہاری نظروں میں تمہاری ماں کی باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ان سب باتوں سے؟ تانیہ ایموشنل ہونے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی اپنی اہمیت ہے میری نظروں میں۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، ہادی نے ماں کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے ہادی، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو جب جب تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو جاتی تب تک تم ہاشم خاندان کے کسی بھی ممبر سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ تانیہ اس سے باتوں میں الجھا رہی تھی۔ موم یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی تو ہیں کہ میں ہانی سے… تو ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات کرو اور ماں کو بھول جاؤ۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ اب وہ لوگ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھو ہادی، ہانی اب تمہاری بیوی ہے، اسے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ آج نہیں تو کل وہ تمہاری فیلنگز کو سمجھ جائے گی۔ اس سب میں تم میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال لو گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی۔ لیکن یاد رکھنا ہادی، نئے رشتے بنانے میں پرانے مت بھول جانا، چاہے وہ لوگ تمہارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے، لیکن میں تمہاری ماں ہوں۔ تانیہ نے آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایم سوری موم، پلیز آپ مت روئیں، آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہاشم فیملی کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں؟ تو ٹھیک ہے، جب تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو جاتی نہ تو میں واپس کراچی جاؤں گا اور نہ ہی گھر پہ فون کروں گا، ہادی نے ماں کو بناتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ، تانیہ نے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہادی کو لاہور گئے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، نہ تو اس نے کوئی فون کیا تھا اور نہ ہی اس کے واپس آنے کی کوئی خبر تھی، اور نہ ہی ہانی کے بےچارے فون پر کوئی میسج آیا تھا۔ ہادی تو کہتے تھے کہ مجھے فون کریں گے، لیکن نہ تو کوئی فون کیا اور نہ ہی میسج، تو پھر یہ موبائل دے کر کیوں گئے مجھے؟ خیر اگر نہیں کرتے تو نہ کریں، ویسے بھی مجھے کیا پڑی ہے، اچھا ہی ہے نا، میری جان چھٹی رہے گی۔ ہانی نے اپنی سوچ کو جھٹلایا۔ لیکن اگر فون نہیں کرنا تھا تو مجھے فون دے کے کیوں گئی؟ ویسے تو لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے تو میں دیکھوں گا، تم مجھے دیکھنا، تمہیں مس کروں گا۔ خیر مجھے کیا؟ ہادی کے لیے ہادی ہانی کے فون پہ نہ تو ہانی کو کوئی ہادی کے دیے گئے فون پہ نہ تو ہانی کو کوئی میسج آیا اور نہ ہی کوئی کال، کیونکہ یہ نمبر صرف ہادی کے پاس تھا۔
اس لیے اگر اس فون پر کوئی میسج یا کال آتی تو وہ صرف اور صرف ہادی کی ہوتی۔ ہانی بیچاری 7 دن سے مسلسل ہادی کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی فیلنگز کو سمجھنا مشکل تھا۔ اسے ہادی کا انتظار کیوں تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور وہ بابا صاحب سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول چکا تھا۔ اس نے بابا صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان بابا صاحب کے ساتھ گزارے گا، لیکن اب کئی دن سے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اب بابا صاحب نہ جانے کتنے دنوں سے ہادی کے فون پر کال کر رہے تھے، لیکن وہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ لیکن آئے دن ٹی وی پر اسے دیکھ کر بابا صاحب کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ بابا صاحب کے اکلوتے پوتے نے پہلی دفعہ ان سے وعدہ خلافی کی تھی، جس کی وجہ سے اب ان کا ناراض ہونا تو بنتا تھا۔ ہادی میں نے منع کیا تھا نا روزے رکھنے سے، پر تم کیوں رکھ رہے ہو؟ دیکھو بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ تم پروموشن میں بالکل بھی ڈل نظر آؤ، میں تمہیں ایکٹیو دیکھنا چاہتی ہوں، سو پہلے کچھ روزے چھوڑ دو۔ تانیہ جانتی تھی کہ ہادی روزہ نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی اسے اب اگر کسی چیز کی فکر تھی تو وہ تھی صرف اپنے فلم کی۔ دیکھیں موم، پہلی بات تو یہ کہ روزہ رکھنے سے کوئی ڈل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں زیادہ ہمت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بات، روزہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، اس سے آپ کی فلم کے پروموشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تانیہ کا ہادی کو روزے چھوڑنے کا کہنا ناگوار گزرا۔ ہادی 2 سال پہلے تو تم کوئی روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے رکھنے تو تم نے یہ 2 سالوں سے شروع کیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ کہیں تم کمزور نہ پڑ جاؤ۔ تانیہ نے بات بناتے ہوئے کہا، ہاں موم، آج تک سوچتا رہا کہ میں روزے کیوں نہیں رکھ رہا تھا۔ اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کی طاقت دی ہے اور یہ میرا فرض بھی ہے، وہ تو شکر ہے کہ امی نے مجھے یہ سب کچھ بتایا، ورنہ میں تو کبھی روزے کی فضیلت کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ رشیدہ کے نام پر تانیہ کے اندر ایک آگ سی جلی تھی۔ پھر سے تم اسی خاندان کے بارے میں بات کرنے لگی ہادی، جبکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دن تم ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ تانیہ نے اسے وعدہ یاد دلایا۔ سوری موم، میں نے یہ کہا تھا کہ میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی بات نہیں کروں گا۔ ہادی نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ہاں جو بھی ہے، میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ آج تم ہما کے ساتھ ڈنر پہ جا رہے ہو۔ بیچاری تمہارے نکاح کے بعد کتنے ڈسٹرب ہے، جانتے ہو نا تم، وہ تمہاری کزن ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اسے اس ڈپریشن سے باہر نکالو، آخر تمہاری وجہ سے وہ اس حال میں ہے۔ کم آن موم، آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدے کر رکھے تھے جو ٹوٹ گئے ہیں۔ جو میری وجہ سے اس کا یہ حال ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ فہمیاں پال رہی تھی جو ختم ہو گئی۔ ہادی کو اس طرح کا الزام ہرگز گوارا نہ۔ ہاں ٹھیک ہے ہادی، تو اس کے بارے میں یہ سب نہیں سوچتے تھے، لیکن وہ تو نہیں چاہتی تھی نا، اور ویسے بھی اب میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ ڈنر پر آ رہے ہو، اور پلیز بار بار اس کے سامنے ہانی کا نام لے کر اسے مزید ڈسٹرب مت کرنا۔ تانیہ نے جیسے حکم سنایا، وہ تمہیں بہت چاہتی ہے ہادی، اور کسی رشتے کے تحت نہ صحیح مگر وہ تمہاری کزن ہے، یقین مانو وہ میرے لیے بہت خاص ہے، اس کے لیے نہ صحیح میرے لیے تو تم اس سے اس حالت سے نکالنے میں اس کی مدد کر سکتے ہو نا۔ ٹھیک ہے موم، میں چلا جاؤں گا۔ ہادی مزید ہوا نامہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں ملتا ہوں آپ سے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ تانیہ اس بات کی خوشی منا رہی تھی کہ وہ ہادی کو ہاشم فیملی سے دور کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ جاری ہے جی، تو ریڈرز ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں، اللہ حافظ۔